تمام یہ چیزوں کے بعد آپ نے 25% کمی کر دی. بڑا احسان کر دیا آپ نے. تو توبہ توبہ توبہ, ہم تو آپ کے سانوں تلے دب کے رہ جائیں گے, میرے تو بچے آپ کی نسلوں کے غلام بن جائیں گے, ہے نا. اتنا بڑا احسان آپ نے کیا ہماری ذات پہ. دوسری یہ بات کہ جو ان کے پیچھے پروٹوکول اتنا گھوم رہا ہوتا ہے, اس کا پیٹرول کون دے رہا ہوتا ہے بتائیے. ہمارے ٹیکسز سے جا رہے ہیں نا وہ سارا پیسہ جو فری میں پروٹوکول ہے. وہ پروٹوکول کیوں نہیں بند ہوتا جو ان ہڈ حراموں کو چھٹیاں دے کے ایک ایک 2 دن کی 3 دن کی آپ نے کہا کہ کام نہ کرو. ویسے یہ ہڈ حرام ہمارے مشیر ہمارے وزیر کوئی کام نہیں کرتے, انتہائی بغیرت نسل کے ہمارے یہ لوگ ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, ان کے جب آپ نے 300% بڑھائی تھی تب آپ کو ہماری عقل نہیں آئی تھی؟ ان لوگوں کا خیال نہیں آیا تھا جو پورا مہینہ کام کر رہے ہوتے ہیں, رگڑ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو, اور آپ جیسے لوگوں کو اٹھا کے لے کر آتے ہیں الیکشن میں جتوا کے سیٹوں پہ بٹھا دیتے, جن کو ایک عدد بریانی کی پلیٹ اور ایک بوتل پہ آپ ترخاتے. اس قوم میں سے جہالت کو ختم کر دیں, یقین جانیں پھر آپ میں سے کوئی ایک سیٹ پہ نہیں بیٹھ پائے گا. صرف میری ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس قوم کو نا تعلیم دینی شروع کر دیں. فکس کر دیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں نا ان میں میٹرک تو انہوں نے ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. جہاں جہاں پاکستانی ہیں, جہاں جہاں ہمارے گاؤں دیہات, ہر جگہ تعلیم کو عام کرتے ہیں. میں پھر دیکھتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایک آتا ہے, ان کو شعور تو آنے دیں. کتنا پاگل بنا کے رکھا ہوا آپ لوگوں نے, اور آپ جیسے گھٹیا لوگوں نے. کبھی سوچا آپ لوگوں نے پیٹرول کا ذخیرہ ایک دن میں جہاں جنگ چھڑی یہاں ذخیرہ ختم ہو گیا. ذخیرہ کیا ہوا پیٹرول کی قیمت پہ آپ نے 322 روپے پہنچا دیا, جو کہ پرانے داموں میں خریدا گیا پیٹرول تھا. کون دینے والا ہے اس کا حساب؟ کون پوچھنے والا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. کہاں ہے ہماری سندھ گورنمنٹ؟ کہاں ہے ہماری وفاق؟ کیوں نہیں پوچھتی ان پیٹرول پمپ کے مالکوں سے کہ بھائی کارڈ کیوں نہیں چارج کر رہے ہو, کیش پیسے کیوں مانگ رہے ہو؟ جتنی دفعہ جا کے میں نے ابھی پیٹرول بھروایا ہے, جب سے پیسے بڑھے, نہیں باجی کارڈ تو چارج نہیں کریں گے, باجی کیش پیمنٹ دے دیں. کیونکہ پیٹرول پرانے پیسوں میں خریدا گیا ہے اور اب اس کے اوپر ٹیکس نہ دینا پڑ جائے. کیونکہ اب جو ٹیکس دیں گے وہ تو 322 روپے کے حساب سے دیں گے. تو ابھی تو جو کما سکتے ہیں وہ کمائیں. وہ شرم کرو, بغیر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. اس سال یہ میں کہتی ہوں نا, یہ سب سے کوئی مشکل سال ہے سب کے لیے, پوری دنیا کے لیے. کیونکہ میں کبھی نہیں مانتی کہ دنیا میں رہنے, اسرائیل میں بھی رہنے والا نا ہر شخص برا نہیں ہوگا, امریکہ میں بھی رہنے والا ہر شخص برا نہیں ہوگا. ان کی حکومتوں کی سوچ بری ہو سکتی ہے, ان کے اقدام برے ہو سکتے ہیں, لیکن بحیثیت انسان کبھی کسی انسان کو مارتے ہوئے اسے کوئی خوشی نہیں محسوس ہوتی. اس وقت جس طرح ایران جل رہا ہے, جس طرح ایران کھڑا ہے اپنے قدموں پہ, سلام اس کو. مجھے خوشی ہوتی ہے, میں فخر محسوس کرتی ہوں, میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی ہوں, میں علی کی ماننے والی. کم از کم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو ہم ٹرمپ کے کھڑے ہیں نا. 2 بڑی صہیونی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہے اس وقت ایران. کیا ہوا؟ کہاں گئی یہ اسلامی ممالک؟ لا الہ الا اللہ لکھنا بڑا آسان ہے اپنے پرچم کے اوپر, کہاں دبک کے بیٹھے؟ کیوں نہیں ساتھ کھڑے ہوئے ایران کے جا کے؟ کیوں نہیں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اس وقت اسلام کے اوپر حملہ ہے؟ بغض علی نے مار ڈالا تم لوگوں کو, اور بغض علی ہی مارے گا تم لوگوں کو, یاد رکھنا. ہمیں تو فکر ہی نہیں, ہمارا مولا, ہمارا امام, ہمارا وقت کا امام ہمارے ساتھ. جس کا امام حاضر ہو, زندہ ہو اور اس کے سر پہ موجود ہو, اسے فکر نہیں ہوتی. پر آپ لوگ فکر کریں جن کا یہ سوچ ہے کہ ابھی آئیں گے امام تو پھر دیکھا جائے گا. آ چکے امام تو موجود. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ بالکل الگ نظریے پہ میں بات کو بھی لے جانا نہیں چاہ رہی, لیکن میں یہاں یہ سوچتی ہوں کہ آپ سب سے مخاطب ہیں جو لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں, کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے انسٹاگرام پہ جا کے کوئی پوسٹ لگائی, لائیو گئے, حکومت سے پوچھا بھی آپ لوگوں نے کہ بھائی جو 322 روپے تم کر رہے ہو, کہ آج تمہارے پاس پیٹرول کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا؟ پیٹرول کا ذخیرہ تو نہیں ختم ہوا, پرانا پیٹرول پڑا ہوا ہے. تو اس پیٹرول پہ نئی قیمتیں کیسے لاگو ہو سکتی ہیں؟ بنگلہ دیش نے, انڈیا نے اب تک پیسے نہیں بڑھائے, بنگلہ دیش نے 5% بڑھایا. ٹھیک ہے, پوری اگر آپ دنیا کی بات کریں تو پوری دنیا میں جو آئل انڈسٹری ہے اس کے پیسے گر رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں بڑھ رہے ہیں. ایران کہہ رہے ہیں ہم سے لے لو پیٹرول, ہم دیتے ہیں تمہیں تیل, ہم دیتے ہیں تمہیں پیٹرول, لیکن ہم IMF کے قرضوں تلے ایسے دبے میں, ہم ان کے اتنے تلوے چاٹتے ہیں نا کہ ہم کیوں لیں گے اس سے پیٹرول.
جو ہمارا سب سے قریبی ملک ہے, جو ہمارا پڑوس ہے, جس سے ہماری کلمے میں بھی دوستی ہے اور جس سے ہماری دلی دوستی ہونی چاہیے تھی, لیکن ہم نہیں کریں گے, ہم لیں گے نہیں. ہمیں چاہیے جی قطر سے خریدیں گے, ہم مہنگے داموں میں خریدیں گے, کیونکہ ہماری اپنی جیبوں کا کیا ہونا ہے. بولے نا, کہاں چھپ کے بیٹھے زرداری صاحب, کہاں گئے ہمارے سی ایم صاحب, کہاں ہے بلاول بھٹو صاحب, کدھر ہے مریم نواز صاحبہ, کدھر ہیں یہ شہباز شریف صاحب, کدھر ہیں آپ سارے؟ سب کے سب منہ چھپا کے بیٹھے, یا اپنے اپنے گھروں میں آپ لوگوں نے کنویں کھود لیے ہیں پیٹرول کے؟ بتائیں. جملے تم سے جڑتے نہیں, آ کے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہو تقریریں کرنے کے لیے کہ ہم نے سوچ لیا ہے کہ بچے کے پیٹرول پی کے جاتے ہیں. اس سالوں تم لوگ آ کے ہماری گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہے ہو, فائنل ایگزام سر پہ کھڑے ہوئے. بچوں کو اسکول کی چھٹیاں کروا دو. تم لوگ کیوں نہیں مر جاتے ہو, ختم کیوں نہیں ہو جاتے ہو, تاکہ نئے لوگ آئیں, نئی سوچ آئے. تھک گئے ہم تم لوگوں سے, تم لوگوں کی گھٹیا سوچوں سے. کب تک ایسا چلے گا؟ کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا کہ پرانے پیٹرول پہ اب تک مالکان آدھے سے زیادہ پیٹرول پمپ بند پڑے کراچی میں, اور جو کھلے میں وہ کیوں نئے پیسوں پہ ابھی پیٹرول بیچ رہے ہیں؟ کیوں نہیں یہ آیا کہ یہ اطلاق کب سے ہونا چاہیے؟ کون سے اسٹاک پہلے دن میں ختم ہو گیا تھا؟ آپ سب سے بھی جو اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں, شاید میرے بارے میں بہت برا کہہ رہا ہوں, کہتے رہے, مجھے سے فرق نہیں پڑتا. میں لعنت بھیجتی ہوں ہر اس شہری پہ جو اپنے شہر, اپنے ملک کے لیے نہیں بات کر سکتا. وہ جو اپنے لیے نہیں بول سکتا, وہ کسی اور کے لیے کیا بات کرے گا؟ میں اس وقت اپنے لیے بات کر رہی ہوں, میں اپنے جیسے بہت سارے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بات کر رہی ہوں. بتائیں, 300% بڑھائی تھی نا آپ نے مشیروں کی تنخواہیں, اور 25% کم کرنے کے بعد کہتے 300% کی کٹوتی کی. ابھی جو بڑھائی تھی وہ ختم کر دی. کریں اگر آپ میں غیرت ہے تو کریں. ان کے جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں نا, ان کو سب سے پہلے بند کریں. ان کے اندر پیٹرول کہاں سے ڈر رہا ہے؟ بتائیں نا. یہ سارے سوال آپ لوگ ہمیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہم جیسی عوام کو تو آپ نے پانی, گیس اور اس کے پیچھے لگا کے رکھا ہوا ہے. گیس آتی نہیں, میرا گیس کا بل 26,000 آیا ہے. میں پوچھنے گئی ہوں تو کہہ رہے جی ہم کیا کریں, آپ نے تو 1100 یونٹ یوز کری. میں کہا بھائی میں کھا رہی ہوں گیس, میں پی رہی ہوں گیس, میں نہا رہی ہوں گیس سے, مجھے بتائے تو صحیح میں گیس کا کر کیا رہی ہوں؟ کوئی جواب نہیں ہے. میرے برابر والوں کا 2,000 کا بل آیا, اس کے برابر والوں کا 2,000 کا بل آیا. میں کہا اچھا جی. میں کہا جی ہم نے تو گیزر شیزر سب بند کیے ہوئے, ہم تو گھر میں رہتی 2 ماں بیٹی ہیں, اور لوگ جو ہمارے ساتھ ہمارا اسٹاف ہے تو وہ اوپر آ کے وہ چولہے جلا جلا کے کام کر رہا ہے, وہ چولہوں پہ سو رہا ہے. گیس جلا کے اس نے اپنا بستر وہیں لگایا ہوا ہے, بھی گیس پہ سوں گا, سستی ہوئی ہے. کوئی جواب نہیں ہے, کسی محکمے کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن پلیز خدا کے واسطے آپ لوگ اگر بولنا نہیں شروع کریں گے تو یہ حکمران آپ لوگوں کو آپ کی کھالوں سمیت بیچ کھائیں گے. کوئی نہیں پوچھنے والا کہ کوئی بھی ڈمپر مار کے کسی ماں کی گود اجاڑ کے چلا جاتا ہے تو کوئی نہیں پوچھنے والا. اتنی سڑکیں خراب, اتنی سڑکیں خراب. یہ تو اللہ بھلا کرے سی بی سی کا, جو اب ڈی ایچ اے کی سڑکیں بننا شروع ہوئی ہیں. خوش رکھے مولا انہیں, جو ان کو عقل آئی. جیسے ہی لوگوں نے اپنے ٹیکسز روکے تو ان کو عقل آئی کہ ٹیکس تو ملے گا نہیں اگر کام نہیں کریں گے. ذرا باہر نکل کے دیکھیں. کل میں گئی ہوں بات آئی لینڈ, میں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی. جو بات آئی لینڈ دل پسند والی سڑک سے آپ گزر کے جائیں مین 3 تلوار سے, اور آپ جیسی پل کے نیچے سے مڑتے ہیں آپ تو پاگل ہو جائیں گے. میں حیران ہوں وہاں کے لوگوں کو, وہ لوگ رہتے کیسے؟ وہ سڑکیں چورم چور ہوئی ہوئی ہیں, اتنے بڑے بڑے گڈھے, اور سکون. کیونکہ لوگوں کے پاس حرام کا پیسہ یا تو مجھے فرق نہیں پڑتا. بھائی مجھے تو فرق پڑتا ہے, میرے بڑے حلال کے پیسوں کی گاڑیاں خریدتی ہوں. میرے پاس گاڑی جو ہے بڑے حلال کے پیسوں کی. میں تو اس سڑک پہ نہیں جاتی جو سڑک ٹوٹی ہو, میں راستہ بدلتی. لیکن خدا کے واسطے آپ لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے بولنا شروع کریں. اگر آپ لوگوں نے نہیں بولا نا, بہت دیر ہو جائے گی. دیر تو ہوئے چلے جا رہی ہے, دیر تو بہت ہو گئی ہے. کل میں دیکھ رہی تھی کسی نے اپنے اس پہ ڈالا کہ جی یہاں ایک شیطانی مجسمہ بن رہا ہے کریم آباد پہ, اور کس لیے بن رہا ہے اتنا بڑا. وہ میں اگر مجھے ملا تو میں بھی ٹیگ بھی یہاں کر دوں گی پوسٹ کے ساتھ. کسی نے حکومت والے نے جا کے نہیں پوچھا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کا کیا کام ہے, اس منحوس کو تم نے کہاں گاڑنا ہے, اور اتنا بڑا قد آدم بنا رہا ہے کرسی پہ بیٹھا ہوا وہ شیطان, یہ کیوں بن رہا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ قانون نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے.
ڈالرز کی مہر لگی ہوئی آپ لوگوں کے اوپر. آئی ایم ایف کے قرضوں نے اتنا دبا دیا اور اتنا آپ لوگوں کو, آپ کہتے ہیں نا ہم یہاں سے مانگنے والوں کو ختم کریں گے, تم لوگوں کو کیسے ختم کریں؟ تم لوگوں نے تو مانگ مانگ کے ہمارے بچے تک کو فقیر بنا کے رکھا ہوا ہے آئی ایم ایف کے سامنے. قرضے دار ہے وہ ان کا. کیا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہم ان سے بات کریں؟ اتنی بڑی بغیرت ہماری جو عوام کے اوپر ہمارے حکمران بیٹھے ہیں, تم جیسے سے بغیرت لوگوں سے بڑا کوئی بغیرت نہیں ہے. شرم کرو یار. اب بھی نہیں کری نا. میں نے اب تو اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑا, اور جب وہ کرتا ہے نا وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے, لیکن جب کھینچتا ہے تو لگ پتا جاتا ہے. میں نے اپنے حصے کی بات کر دی. آپ سب جو اس وقت جب میری یہ بات سنیں, آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے حصے کی بات ضرور کریں, اپنے حصے کی آواز ضرور اٹھائیں, اپنے حصے کا سوال ضرور پوچھیں ان سے کہ پرانے نرخ پہ خریدا گیا پیٹرول 322 روپے میں کیوں بک رہا ہے؟ قطر سے 2 بحری جہاز پہنچ گئے ہیں تو پھر پیٹرول مہنگا کیوں کیا آپ نے؟ ہمارے ہمسایہ ممالک نے پیٹرول مہنگا کیوں نہیں کیا؟ کیوں جنگ ان کے اوپر نہیں آئی؟ ان کو جو ہے پیٹرول مہنگا نہیں ہوا ان کی طرف؟ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جب ہمارا ذخیرہ ختم ہوگا اور ہم نیا ذخیرہ خریدیں گے اور جو اس کے اوپر ہم نے پیسہ الگ سے دیں گے تب ہم ایکسٹرا پیسے لیں گے. یہ ہوتی ہیں ایسے ہی قومیں, ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ترقی کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے پنک کلر کی اسکوٹیاں دے کے آپ نے بڑا کمال کام کر دیا؟ وہ اسکوٹیاں کس سے چلیں گی؟ تھوک سے؟ بتاؤ نا. شرجیل میں سب بڑی آوازیں لگا رہے تھے آپ, ارے 150 نہیں 500 جتنی چاہیں گے اسکوٹیاں دیں گے. دے دے اسکوٹیاں, چلائیں گے کس سے؟ اپنی جو 300% کی آپ لوگوں نے پیسے بڑھائے تھے ان کو تو کم کریں, ان کو کم کریں اور عوام میں بانٹنا شروع کریں پیسے, تاکہ وہی عوام مہنگا پیٹرول خرید کے ان پنک اسکوٹرز میں ڈال سکے اور ان اسکوٹیوں کو وہ عورتیں استعمال کر سکیں. لیکن یہ کہتے ہوئے تو قیامت آ جائے گی, ہوئے ہوئے ہمارے پیسے. کتنا حرام کمانا ہے آپ لوگوں نے, کتنا. ایک دفعہ اپنے آپ کو شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیے گا. نفرت تو خیر بڑی آئے گی, لیکن ڈھیٹ اور بغیرت بھی بڑے ہیں آپ لوگ. سیریسلی, ہمارے حکمرانوں سے بڑا ڈھیٹ, ان سے بڑا بغیرت. ویسے حکمران ہوتا ہی بغیرت, تبھی تو وہ حکمران ہوتا ہے. ٹرمپ جیسے کتے کو کیا منہ دکھایا ہے ایران نے, نہ کچھ چنے چبا کے رکھے میں. لیکن آپ میں سے کسی کو اس کو کتا کہنے کی ہمت نہیں ہے, تو آپ لوگ اسے نہ کچھ چنے کیا چبوائیں گے؟ سمجھ نہیں آتی کہاں کھڑے ہیں ہم, کب ہم زندہ ہوں گے اور کب ہم زندہ قوم کی طرح بات کرنا شروع کریں گے. آج شاید آپ کو میری آواز بھی اونچی لگی ہو, میرے الفاظ بھی بڑے غلیظ لگے ہوں, جملے بھی بڑے غلط لگے ہوں, گالیاں بھی شاید محسوس ہوں. میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں دی, میں نے ہر اس حکمران کو دی ہے جو پیچھے بیٹھ کے میرے آپ کے پیسوں کے اوپر پل رہا ہے, لیکن ہمیں ریلیف نہیں دے رہا. وہ ہماری بوٹی بوٹی نوچ رہا ہے, کبھی پانی کے نام پہ, کبھی سڑکوں کے نام پہ, کبھی گیس کے نام پہ, کبھی ٹینکروں کے نام پہ. میں نے اپنا کام کیا. آپ لوگ بھی خدا کے واسطے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے صرف اس کو ٹک ٹاک دیکھنے کے لیے نہ استعمال کریں, اپنی آواز اٹھانے کے لیے بھی اس فون کو استعمال کریں. کہ خدا کہتا ہے جو اپنے لیے نہیں بولتا اس کی تو پھر کوئی نہیں سنتا. کم از کم اپنے لیے تو بولے, دل کو تو سکون ملے گا کہ ہاں میں نے اپنے لیے اپنی حق کی آواز اٹھائی تھی. ہم سب کا, میرا اللہ نے کے بعد. مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.